بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ساتھیوں، مطالعہ قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے کلام پاک کے ساتھ بیٹھنے اور اسے پڑھنے اور اس پر غور و فکر کرنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا ہمیں ایک بار پھر سے موقع دیا ہے۔ تو آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 سے 141 تک ہمارا مطالعہ رہے گا انشاءاللہ۔ تو ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم شخصیت، ان کی اطاعت و اخلاص اور ان کے اولاد کے لیے وصیت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل سپردگی جیسے نہایت اہم موضوعات بیان ہوئے ہیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ پین اور کاپی لے کے بیٹھا کریں، اپنے اپنے نوٹس تیار کیا کریں۔ اور آپ جانتے ہیں آج منگل ہے، یعنی کہ آج ہمارے ہفتے کی کلاس کا دوسرا دن ہے۔ تو آج منڈے اور ٹیوزڈے کی کلاس کے دوران ایک سوال آپ سے پوچھا جائے گا، جس کا جواب آپ کو دینے کی ٹائم لیمٹ ہوگی صبح تک۔ تو اس کمپٹیشن میں ضرور پارٹیسپیٹ کیا کریں۔ اس کا مقصد صرف کیش پرائز حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کتنا سنا ہم نے اور جو ہم نے سنا ہے اس پر ہم کتنی توجہ اور کتنی غور و فکر سے ہم اس پر دھیان دے رہے ہیں، اور وہ کتنا ہمارے دماغ میں اس طرح بیٹھ رہا ہے کہ ہم اسے ریپریزینٹ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، ریپریزینٹ کرتے ہیں تبھی ہمارے دماغ میں وہ چیز بیٹھتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ پہلے سے زیادہ لوگ اس کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور سوال کا جواب ضرور دیں گے۔ آج کی بھی نشست میں ہماری نیت یہی رہے گی کہ صرف ہم آیتوں کو پڑھنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ ان کے پیغام جو نکل رہے ہیں، ان سے جو سبق ہمیں مل رہے ہیں، اسے ہم اپنی زندگی سے تعلق ان مقصدوں کا ضرور بنائے رکھیں۔ تو آئیے میں آج کی تلاوت قرآن کے لیے سمیرہ بنت اکرم صاحبہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 سے 141 تک کی تلاوت فرما دیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ
إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 130 سے 141 کی آپ سبھی نے وہ تلاوت اور سماعت فرمائی. اب ان آیتوں کے مطالعے کی طرف ہم بڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آیت نمبر 121 سے 129 تک میں ہم نے دیکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب وہ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے تو اپنے پروردگار سے رب العالمین سے دعائیں وہ کر رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ. انہی میں سے انہوں نے اپنے لیے بھی دعا کی تھی, اپنی جو نسل تھی یعنی جنریشن تھی ان کے لیے بھی انہوں نے دعا کی تھی, مسجد حرام کے لیے بھی انہوں نے دعا کی تھی. اور آیت نمبر 129 میں انہوں نے یہ دعا کی تھی, اے رب ہماری وہ نسل میں سے ہی خود انہی میں سے تو ایک پیغمبر اٹھانا, ایک رسول اٹھانا جو انہیں تیری آیتیں سنائے, انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے. تو اس آیت سے ہمیں دیکھنے کو ملا تھا کہ جو تربیت
वो नबवी है, वो 4 तरीके की होती है। सबसे पहले अल्लाह ताला की आयतें सुनानी, दूसरे नंबर पे किताब की तालीम देना, यानी जो नबी आते हैं वो सबसे पहले अल्लाह ताला की आयतें सुनाते हैं। अब आयत कहते हैं निशानी को, तो वो निशानी पूरी कायनात में भी है, इंसान के अंदर भी है, और कुरान की आयत को भी निशानी ही अल्लाह की वो कहा गया है। तो सबसे पहले उनका काम है अल्लाह ताला की आयतें, यानी अल्लाह ताला की निशानियां दिखाना। फिर किताब की तालीम, यानी जो वो शरीयत लेकर आते हैं, जो कुरान वो लेकर आते हैं, उसकी तालीम। फिर हिकमा, और अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हिकमा से मुराद यहाँ पे सुन्नत है, यानी फिर वो सुन्नत का इल्म सिखाते हैं, यानी किताब के वो तालीम के साथ साथ सुन्नत का इल्म। फिर जिंदगियां, लोगों की जिंदगियां वो संवारते हैं, यानी जो समाज में बुराई फैली हुई होती है उनको वो दूर करते हैं। ये चारों चीजें मिलकर बनती हैं वो तरबियत, वो नबवी का निज़ाम। अब इसी के एक्सटेंशन में अल्लाह ताला ने बात को आगे बढ़ाया है आयत नंबर 130 में, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है, अब कौन है जो इब्राहिम के तरीके से नफरत करे। क्योंकि जो अरब के मुशरिक थे वो भी खुद को इब्राहिम की मिल्लत पर वो कहते थे, और जो बनी इसराइल थे वो भी खुद को इब्राहिम की मिल्लत पर कहते थे कि हम इब्राहिम की मिल्लत पर हैं। और यहाँ तक कि जो ईसाई हैं वो भी अपना जो सिलसिला है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जोड़ देते थे। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ऐसी शख्सियत हैं जो सबके दरमियान कॉमन है, चाहे वो यहूदी हों, चाहे ईसाई हों, चाहे अरब के मुशरिक हों। क्योंकि वो भी ये कहते थे कि हम भी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही हैं, अरब के मुशरिक भी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ही जिक्र किया है कि देखें वो तो सच्चे मुवाहिद थे, लेकिन आपने शिरक किया है। उनके बारे में बताया कि उन्होंने वो काबे की तामीर करते हुए क्या क्या दुआएं की थी, लेकिन आप देखें कि आप उनके अपोजिट हैं, तो आप उनकी मिल्लत पर कैसे हो सकते हो, आप उनके तरीके पर कैसे हो सकते हो। असल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पर तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये अल्लाह ताला उनके दिमाग में बात वो डालने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ने कहा, अब कौन है जो इब्राहिम के तरीके से नफरत करे, यानी अब बताएं कि कौन है तुम में से जो इब्राहिम के तरीके से नफरत करे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर तो सब लोग मुत्तफिक हैं, तुम सब उनको अपना जद्द अमजद मानते हो ना, अपने बुजुर्ग मानते हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। तो ये देखो, ये था वो इब्राहिम का तरीका। अब तुम में से कौन है जो इब्राहिम के तरीके से नफरत करे। इब्राहिम ने ही दुआ की थी, अल्लाह ताला खुद इन्हीं में से तो एक रसूल उठाना, लेकिन जब वो रसूल आ चुके हैं, यानी जो आयत नंबर 129 में दुआ की थी, वो दुआ के मिसदाक कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ और ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत का नतीजा हूँ, यानी मैं उनका मिज़ाक जो होता है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होता है। तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहा है कि अब कौन है जो इब्राहिम के तरीके से नफरत करे, कि कौन कर सकता है तुम में सब इब्राहिम के तरीके से नफरत, इसलिए तुम इन नबी पर ईमान लेकर आओ, ये तो उन्हीं की दुआ का नतीजा है। फिर अल्लाह ताला ने कहा, जिसने खुद अपने आप को बेवकूफ़ी और जिहालत में डाल लिया हो, उसके सिवा कौन ये हरकत कर सकता है। यानी जिसने खुद ही अपने आप को बेवकूफ़ी में जहालत में डाल दिया हो, उसके सिवा कोई ये हरकत नहीं कर सकता है कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके से वो नफरत करने लगे। फिर अल्लाह ताला ने कहा, इब्राहिम तो वो शख्स है वो जिसको हमने दुनिया में अपने काम के लिए चुन लिया था। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र देखें अल्लाह ताला कैसे करते हैं कि इब्राहिम वो शख्स है जिसको हमने चुना था पूरी दुनिया में अपने काम के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क दर मुल्क की घूमे, हिजरत की उन्होंने, तकलीफें उठाई, परेशानियां उठाई, किसके लिए, सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। वो चाहते तो अपनी दुनिया की जिंदगी को बना सकते थे, बड़ी ऐशो आराम की जिंदगी वो काट सकते थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया, किसके लिए, अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला की तौहीद के लिए। उन्होंने तौहीद में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया कॉम्प्रोमाइज, और अलल ऐलान उसकी उन्होंने दावत दी। पूरे मुल्क में वो अकेले थे, उस टाइम पे पूरी दुनिया में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले थे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा है कि इब्राहिम अपने आप में एक मिल्लत है, यानी वो अकेले ही अपने आप में एक मिल्लत के बराबर है, एक कौम के बराबर है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला ये इस अंदाज में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं, तो हमें उनसे उनकी अफजलियत और उनकी फजीलत का हमें पता चलता है कि इब्राहिम तो वो शख्स है जिसको दुनिया में
وہ دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا اپنے کام کے لیے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنا کام کروانے کا محتاج ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر ایک سے پاک ہے، وہ کیسے محتاج ہو سکتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام، اللہ تعالیٰ کے کام سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ہم سے بھی کہتا ہے، انصار اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرے؟ تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے بھی مدد مانگتا ہے، سورہ تغابن میں ہم دیکھ کر آئے ہیں، سورہ صف میں بھی شاید ہم نے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی مدد مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کا محتاج ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوخ کر لیا ہے کہ یہ اصل میں میری ہی مدد ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، یعنی دنیا میں اس توحید کی، اس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام تھا، اس کی پوری دنیا میں دعوت کا کام کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا تھا، اور آخرت میں اس کی گنتی صالحین میں ہوگی، یعنی نیک لوگوں میں ہوگی، یعنی دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے چنا، اور آخرت میں ان کی گنتی نیک لوگوں میں ہوگی۔ یہ تھے ابراہیم علیہ السلام۔ پھر آیت نمبر 131 میں، اس سے اگلی آیت ہے آیت نمبر 131، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا میں کائنات کے مالک کا مسلم ہو گیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا کیا حال تھا کہ اس کے رب نے جب اس سے کہا کہ مسلم ہو جا، یعنی فرمانبردار ہو جا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا کہ میں کائنات کے مالک کا مسلم ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا مسلم ہونے کا، تو میں مسلم ہو گیا۔ مسلم کے معنی کیا ہے؟ مسلم وہ ہے جو خدا کے آگے اپنا سر جھکا دے، وہ خدا کو ہی اپنا مالک، اپنا حاکم، اپنا آقا اور اپنا معبود مان لے، وہ ہے مسلم۔ جو اپنے آپ کو پوری طرح خدا کے سپرد کر دے، اپنے آپ کو پوری طرح خدا کے سپرد کر دے، وہ خدا کے حوالے کر دے، وہ ہے مسلم۔ جو انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، وہ ہے اصل مسلم۔ اور اسی عقیدہ اور اسی رویے کا نام اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ خود کو سرنڈر کر دینا خدا کے آگے، اپنی ول کو وہ خدا کی ول کے آگے چھوڑ دینا۔ اور یہی جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان سب کا دین یہی تھا کہ وہ مسلم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہو جائیں۔ اور دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنی بھی قوموں کے پاس آئے ہیں، سب یہی پیغام لے کر آئے تھے کہ تم مسلم ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہو جاؤ، تم اپنا سر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دو، اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا مالک مانو، اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا رازق مانو، اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا آقا مانو، اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا حاکم، حکم دینے والا مانو، اللہ تعالیٰ کو ہی تمہیں قانون ساز ماننا ہے، قانون بنانے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، ایسا مسلم آپ کو ہونا ہے، اور معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اپنے آپ کو پوری طرح تمہیں خدا کے حوالے کر دینا ہے۔ یہ ہے مسلم ہونے کا مطلب۔ مسلم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اپنی زبان سے آپ نے چند کلمات ادا کر دیا، اس کے بعد آپ مسلم ہو جائیں گے۔ تو قانونی طور پر تو آپ مسلم ہو جائیں گے، آپ کلمہ شہادت پڑھ لیں تو قانونی طور پر آپ مسلمان ہو جائیں گے، لیکن حقیقی مسلم آپ ہیں یا نہیں ہیں، یہ آپ کے عمل بتائیں گے، یا آپ کے عمل بتائیں گے۔ کیا جو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان کا، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا حال یہ تھا کہ وہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، تو کیا انہوں نے زبان سے ادا کیا تھا صرف، یا انہوں نے اپنے عمل سے بتایا تھا، خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تھا؟ پھر چاہے بیٹے کی قربانی دینی ہو، چاہے بیوی کو ریگستان میں چھوڑنا ہو، چاہے اکلوتے بیٹا جو تھا جو دودھ پی رہا تھا اس کو ریگستان میں چھوڑ کر آنا ہو، چاہے آگ میں کودنا ہو، چاہے پورے ملک سے انہیں بغاوت کرنی پڑے، وقت کے حاکم سے انہیں ٹکرانا پڑے، اللہ تعالیٰ کے لیے انہیں اپنے دیش کو چھوڑنا پڑے، اپنے والد کو سمجھانا پڑے، ان سے ڈیبیٹ کرنی پڑے، اپنے والد کا گھر انہیں چھوڑنا پڑے،
تو یہ تھا، انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ یہ ہوتا ہے مسلم، یہ ہے مسلم جو خود کو سرنڈر کر دے، اللہ تعالیٰ کے آگے خود کو سپرد کر دے۔ تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا حال۔ اس مسلم سے مراد آپ آج کے مسلمان وہ نہیں لینا، جو صرف کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان اسلام میں داخل ہو گئے اور اصل انہیں کلمہ شہادت کا مطلب بھی نہیں پتا۔ اگر ان سے پوچھ لو کہ ہمارا جو کلمہ شہادت ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، انہیں وہ بھی نہیں پتا، تو وہ کیا جانے کہ اصل مسلم ہوتا کیا ہے۔ ہاں، قانونی طور پر یہ مسلمان رہیں گے، مسلمانوں والے حقوق انہیں ملیں گے، وراثت انہیں ملے گی اپنے والد کی اگر یہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفنائے جائیں گے، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، کیونکہ یہ قانونی طور پر تو مسلمان ہیں، لیکن حقیقی طور پر مسلم ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کر دے گا کہ انہوں نے خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا تھا یا نہیں کیا تھا، انہوں نے خود کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکایا تھا یا نہیں جھکایا تھا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا یہ شہادت گائے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یعنی لوگ بڑا آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ تو شہادت گائے الفت میں وہ قدم رکھنا ہے کہ اگر آپ ایک کلمہ، ایک زبان سے کچھ کلمات ادا کر کے اگر آپ اسلام میں داخل ہو گئے تو یہ تو شہادت گاہ ہے، یہاں تو آپ کو حق کی شہادت دینی ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ایک مشن کے آپ پارٹ بن جاتے ہیں، جو نبی کا مشن ہے وہ آپ کا مشن ہو جاتا ہے، جو نبی کی ذمہ داری تھی وہ نبیوں والا کام آپ کو مل جاتا ہے، معمولی نہیں ہے مسلمان ہونا۔ تو ہمیں وہ مسلم ہونا ہے، نہ کہ روایتی مسلم جو آج کل ہمارے سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں۔ تو روایتی مسلم نہیں بننا، ہمیں حقیقی مسلم ہمیں بننا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام حقیقی مسلم بنے تھے، خود کو رب کائنات کے آگے، جو کائنات کا مالک ہے اس کے آگے انہوں نے خود کو سپرد کر دیا تھا، اور اسی کا نام، خود کو اللہ تعالیٰ کے آگے سپرد کر دینا، اپنی ول کو اللہ تعالیٰ کی ول کے آگے چھوڑ دینا، اسی کا نام اسلام ہے۔ اور تمام جو نبیوں کا دین تھا وہ یہی تھا، ان کی جو دعوت تھی وہ یہی تھی۔ پھر آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طریقے پہ تھے۔ یہ خطاب کن سے؟ ان یہودیوں سے، ان عرب کے مشرک سے، جو خود کو کہتے ہیں ہمیں ملت ابراہیمی، ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام تو مسلم تھا، تم یہودی کیسے بن گئے، تم عیسائی کیسے بن گئے، تم مشرک کیسے بن گئے؟ وہ تو توحید پرست ہے۔ اور اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی۔ اگر تم مانتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی وہ نسل سے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی وصیت تو یہ تھی ان کی کہ تمہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا مسلم ہو کر رہنا ہے، چاہے کوئی بھی نبی آئے تمہیں اس کے آگے، اگر وہ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو تمہیں ان کی بات ماننی ہے، ان کو قتل نہیں کرنا ہے۔ تو اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا۔ یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام سے دو نسلیں چلی، یعنی دو برانچیں چلی، ایک امی سارہ سے، دوسری امی حاضرہ سے۔ امی حاضرہ سے تو اسماعیل علیہ السلام تھے، اور ان کے بعد پھر ڈائریکٹ لاسٹ میں اللہ کے رسول آئے، ٹھیک ہے۔ اور جو اسحاق علیہ السلام ہے جو امی سارہ سے تھے، ان کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور ان کے جو 11 بھائی ہیں، پھر ان سے یہ 12 قبیلے وجود میں آئے جن کو بنی اسرائیل ہم کہتے ہیں، اور ان سے پھر آگے کی جو نسل چلی، اور تمام پیغمبر انہی میں آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی بنی اسرائیل میں۔ تو یعقوب علیہ السلام کا یہاں ذکر کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو اسرائیل تھا نا، وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اس لیے بنی اسرائیل کہلائے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹے تھے، اور انہی سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے تھے، اس لیے بنی اسرائیل کہلائے، کیونکہ اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ جیسے عربی میں عبداللہ، عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ، ایسے ہی ہبرو میں اسرائیل، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ تو یعقوب علیہ السلام کا
یہ بھی نام تھا اسرائیل، تو اس لیے بنی اسرائیل کہلائے۔ تو انہیں یاد دلایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو، کہ اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر گیا، یعنی جو 12 ان کے بیٹے تھے، اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام نے کی تھی۔ لیکن آج تم یہودی کیسے بن گئے، تم عیسائی کیسے بن گئے؟ اور اس نے کہا تھا کہ، یعنی یعقوب علیہ السلام نے، اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، اس لیے مرتے دم تک مسلم ہی رہنا، یعنی یہی دین اللہ تعالیٰ نے وہ تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ وہ دین کون سا ہے؟ خود کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دینا، اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دینا، یہی دین اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے۔ دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ زندگی گزارنے کا طریقہ، نظام حیات، یا کانسٹیٹیوشن اس کو آپ کہہ لیں، یا سسٹم آپ اس کو کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا جو دین ہے، ہمارا اسلام جو ہے، یہ ایک دین ہے، یہ مذہب نہیں ہے، یہ ریلیجن نہیں ہے، یہ سسٹم ہے، یہ کمپلیٹ وے آف لائف ہے۔ یہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی دیتا ہے، چاہے وہ پولیٹکس ہو، چاہے سوشل ہو، چاہے اکنامکس ہو، ہمیں ہر معاملے میں ہمارا دین ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ کسی بھی ایک فیلڈ میں ہمارا دین ہمیں یتیم کی طرح نہیں چھوڑتا، بلکہ ہماری اس میں ہدایت کرتا ہے کہ تمہیں ایسا نظام ڈیولپ کرنا ہے۔ تو یہ دین ہے کمپلیٹ وے آف لائف۔ یہاں پر بھی ترجمے میں لکھا ہے جیون ویوستھا، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، اس لیے مرتے دم تک کیا رہنا ہے؟ آپ کو سنی رہنا ہے مرتے دم تک، یا شیعہ رہنا ہے؟ بلکہ مسلم رہنا ہے، مسلم رہنا ہے مرتے دم تک، آخری سانس تک تمہیں مسلم رہنا ہے۔ اس نام سے آپ کو کترانا نہیں ہے، اس نام کی جو میننگ ہے اس پہ آپ کو عمل کرتے رہنا ہے مرتے دم تک۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وہ کب تک؟ مرتے دم تک، یعنی کہ جب تک تمہیں موت نہ آ جائے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی، لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی عبادت کب تک کرنی ہے؟ تب تک کرنی ہے جب تک تمہیں موت نہ آ جائے، تب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، پھر اس کا رزلٹ ملے گا آپ کو، پھر اس کا رزلٹ ملے گا۔ تو مرتے دم تک تمہیں مسلم ہی رہنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہی تمہیں رہنا ہے۔ یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بچوں کو یہ وصیت کر گئے تھے۔ تو یہ آج بنی اسرائیل جو ہے، تم یہودی کیسے بن گئے؟ جبکہ یعقوب علیہ السلام نے تو یہ وصیت کی تھی اپنے جانے کے بعد۔ پھر آیت نمبر 133 ہے، اس سے اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ یعنی کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، یعنی اس دنیا سے وہ جا رہے تھے؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، جو کہ 12 بچے تھے، ان سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے، ہم اسی کے مسلم ہیں۔ یعنی یعقوب علیہ السلام نے پوچھا بھی تھا ان بچوں سے کہ بیٹا میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے؟ تو سب نے، 12 کے 12 بیٹوں نے یہ کہا تھا، ہم اسی کی بندگی اور عبادت کریں گے کہ جس پر آپ ہیں اور آپ کے بزرگ میں کون کون؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام نے جس کو خدا مانا ہے، ہم اسی کے مسلم ہو کر رہیں گے۔ یہاں پہ ایک بات غور و فکر کرنی ہے کہ مرتے وقت انسان جو ہوتا ہے نا، جو اس کے پاس سب سے قیمتی ایسٹ ہوتا ہے اس کی وہ کی وصیت کرتا ہے، جو اس کے پاس سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے اسی کی وصیت کی جاتی ہے۔ ایک انسان مر رہا ہے، فار ایگزامپل آپ ہی اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں، اگر آپ مر رہے ہوں یا میں مر رہا ہوں تو اس وقت میں کیا سوچوں گا؟ اگر میرے آس پاس میرے عزیز ہیں، میرے محبوب لوگ ہیں، تو میں ان سے کیا کہوں گا؟ جو میرے پاس سب سے قیمتی چیز ہے نا، اس کا انہیں ایڈریس دوں گا۔ فار ایگزامپل میرے پاس خزانہ ہے، میرے پاس سونے کے مٹکے ہیں، لیکن میں نے گھر والوں کو نہیں بتایا، میں نے چھپا کے رکھ رکھے ہیں، تو پھر میں سب سے ان کو ساری باتیں بعد میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے کہوں گا کہ اس میدان میں جانا، وہاں گڈھا کرنا، وہاں آپ کو سونے کے مٹکے ملیں گے، آپ کی آگے کی زندگی اسٹیبل ہو جائے گی میرے جانے کے بعد، کیونکہ سب سے قیمتی چیز میرے پاس وہی ہے۔ تو یہاں بات غور و فکر کرنے کی یہ ہے، یعقوب علیہ السلام کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایت،
तौहीद, अल्लाह ताला का दीन, तो उन्होंने मरते वक्त उसी की वसीयत की है। जो जिसको कीमती समझता है वो उसी चीज की वसीयत करता है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने मरते वक्त किसकी वसीयत की कि कहीं तुम मेरे जाने के बाद शिर्क में मुब्तला ना हो जाना, अल्लाह ताला की बंदगी को ना भूल जाना। तो तुम मुझे बताओ, अहद करो, किसकी इबादत करोगे, करोगे किसकी? क्वेश्चन तो बड़ा आसान था। क्या उनकी जिंदगी में याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को पता नहीं था कि हमारा रब कौन है? पता था सबको, सबको पता था ना रब कौन है, हमें किसकी इबादत करनी है। लेकिन मरते वक्त फिर क्यों पूछ रहे हैं? ताकि मेरे बाद तुम फिर नहीं जाना, वापस नहीं हो जाना इस रास्ते से। तो बताओ किसकी बंदगी करोगे? तो ये है, वसीयत उस चीज की जाती है जो आपके पास सबसे कीमती है। अच्छा, एक एक मुझे छोटा सा किस्सा याद आ रहा है, तो वो मैं आपको सुना दूं। एक शख्स था, उसका आखिरी जो लम्हे थे वो चल रहे थे, उसके फैमिली मेंबर उसके पास आए और वो सबको मतलब ऐसे ही बांटने लगा, क्योंकि उसके जिंदगी के आखिरी पल थे। तो उसमें वो कहने लगा कि जो उसका बड़ा बेटा है उसको कहता है कि आपके जो कि फला कॉलोनी में जो बंगले हैं ना वो सब आपके हो। छोटे बेटे को कहता है कि फला कॉलोनी में जो बंगले हैं वो आपके। और फिर उससे छोटे को कहता है कि जो मार्केट की दुकानें हैं वो आपकी। तो ये देखकर डॉक्टर कहता है कि बड़े अमीर शख्स हैं ये तो फिर उसकी बीवी बोलती है ये अमीर नहीं है, ये दूध वाले हैं। ये अपने मरने के बाद ये बता रहे हैं कि आपको दूध कहाँ कहाँ बांटना है, आपको उस कॉलोनी में बांटना है, आपको उस कॉलोनी में, आपको मार्केट में। यानी उसके पास सरमाया क्या था? दूध था। तो वो मरते वक्त उसी की वसीयत कर रहा है, भाई मेरे जाने के बाद ये काम भी जारी रहना चाहिए, उस कॉलोनी में दूध पहुंचना चाहिए, उस मार्केट में दूध पहुंचना चाहिए। तो उसके पास मतलब यही सरमाया था, यही एक दूधिया का एसेट था, तो वो इसी की वसीयत कर रहा था। तो ऐसे ही जिसके पास जो एसेट होता है ना वो उसी की वसीयत करता है। तो इससे भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने ये वसीयत की थी। और ये याकूब अलैहिस्सलाम की जो वसीयत है ना, ये तलमूद में बड़ी तफसील से कि वो दर्ज है। वहां पर याकूब अलैहिस्सलाम की वसीयत हर्फ व हर्फ लिखी हुई है। वो मैं आपके सामने वो रख देता हूँ, याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या अल्फाज अदा किए थे। उसमें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की ये बातें जो हमें मिलती हैं वो ये हैं कि वो खुदाबंद अपने खुदा की बंदगी करते रहना, वो तुम्हें उसी तरह तमाम आफतों से बचाएगा जिस तरह तुम्हारे बाप दादा को बचाता रहा। यानी तुम खुदा की बंदगी करते रहना, वो तुम्हें तमाम आफतों से बचाएगा जिस तरह तुम्हारे बाप दादा को बचाता रहा है। अपने बच्चों को खुदा से मोहब्बत करने और उसके हुक्मों पर चलने की तालीम देना। ये कहा था याकूब अलैहिस्सलाम ने कि अपने बच्चों को खुदा से मोहब्बत करने और उसके हुक्मों पर चलने की तालीम देना, ताकि उनकी जिंदगी की मोहलत लंबी हो। क्योंकि खुदा उन लोगों की हिफाजत करता है जो हक के साथ काम करते हैं और उसकी राहों पर ठीक ठीक चलते हैं। जवाब में उनके लड़कों ने कहा, यानी उनके लड़कों ने क्या कहा था याकूब अलैहिस्सलाम की इस बात पर, वो भी यहाँ पर की दर्ज है। तो उनके लड़कों ने कहा था, जो कुछ आपने हिदायत की है हम उसके मुताबिक अमल करेंगे, खुदा हमारे साथ हो। तब याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम खुदा की सीधी राह से दाएं या बाएं ना मुड़ोगे तो खुदा जरूर तुम्हारे साथ रहेगा। यानी अगर तुम अल्लाह ताला का रास्ता नहीं छोड़ोगे तो बेशक खुदा तुम्हारे साथ रहेगा, खुदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो वो यही है। फिर अल्लाह ताला ने इस आयत में यही कहा था, फिर क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब इस दुनिया से रुखसत हो रहा था? उसने मरते वक्त अपने बेटों से पूछा, बच्चों मेरे बाद तुम किसकी बंदगी करोगे? उन सब ने जवाब दिया, हम उसी एक खुदा की बंदगी करेंगे जिसने वो जिसे आपने और आपके बुजुर्गों इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक ने खुदा माना है, और हम उसी के मुस्लिम हैं, यानी हम सिर्फ उसी के फरमाबरदार हैं। फिर आयत नंबर 134 में अल्लाह ताला ने कहा, वो कुछ लोग थे जो गुजर गए, जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनके लिए है, और जो कुछ तुम कमाओगे वो तुम्हारे लिए है। तुमसे ये ना पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे, वो क्या करते थे। यानी तुम जो
خود کو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، ہم ان کی جنریشن میں سے ہیں، ہم نبیوں کے ہم وارثین ہیں، ہم نبیوں کی اولادوں میں سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ ان کے لیے تھا، لیکن اب جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے تھے، تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا، ان سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم ان کی اولاد تو ہو لیکن تم ان کے طریقے پر نہیں ہو، اس لیے ان کا نام لینے کا تمہیں کوئی حق نہیں بنتا۔ تم جو کہہ رہے ہو نا ہم نبیوں کی اولادوں میں سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ کچھ لوگ تھے جو چلے گئے، گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ ان کے لیے تھا، تمہارے لیے نہیں تھا۔ وہ ان کے عمل تمہیں مطلب تمہیں نہیں لگ جائیں گے، تمہیں اپنی کرتوت ٹھیک کرنی پڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پوچھے گا تم نے کیا کیا ہے، تم نے دنیا میں آ کر کیا اکھاڑا ہے، ہم سے سوال کرے گا اللہ تعالیٰ، یہ نہیں پوچھے گا تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ یہی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے، بھئی اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا تم کس کی تمہارے وہ کی پوروج کون ہے، تم کہہ رہے ہو کہ ابراہیم ہے، یعقوب ہے، یوسف علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، ہم تو ان کی جنریشن میں سے ہیں تو ہم تو وقت سے بس آئے ہیں، نہیں، وہ کچھ لوگ تھے جو چلے گئے، ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا۔ ایسے ہی ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تم کیا کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو، تم کیا کر رہے ہو دنیا میں۔ کیونکہ آج کا جو مسلم ہے نا وہ بھی اپنی ہسٹری پر بڑا فخر کرتا ہے لیکن خود کوئی عمل نہیں کرتا۔ فخر تو ہم اتنا کرتے ہیں کہ ہم نے تو پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، ہماری تو خلافت قائم تھی، ہم سپر پاور تھے، سائنس کی جو بنیاد ہے وہ مسلم سائنٹسٹ نے رکھی ہے، وہ خوارزم کا اس میں نام آتا ہے کہ الجبرا ہم نے دیا ہے، بغداد یونیورسٹی سے مطلب نکلا ہے، سائنس کی بنیاد تو مسلم سائنٹسٹ نے کی ہے، بس صرف ہم فخر کر رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے یہ کیا ہے، محمد فاتح نے فلسطین کو فتح کیا تھا، جیروسلم کو فتح کیا تھا، صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کو صلیبیوں کے چنگل سے مطلب چھڑایا تھا۔ حضرت عمر کا دور ایسا تھا، حضرت علی کا دور ایسا تھا، حضرت ابوبکر نے یہ کیا تھا، تو کیا وہ تمہارے ہاں بڑے ہیں، بزرگ ہیں، لیکن تم کیا کر رہے ہو، تم اپنا بتاؤ، صرف فخر کر رہے ہو جیسے بنی اسرائیل کرتے تھے، وہی کام ہم کر رہے ہیں کہ ہم تو آخری جو رسول ہیں ان کے امتی ہیں، بہترین امت ہمیں، پر کر کیا رہے ہو، کچھ نہیں، یہ کیا بات ہے، کر تو آپ کچھ نہیں رہے ہو۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تھے تو وہ آوا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو، یعنی تھے تو وہ کہ آبا و اجداد تمہارے ہی، کہ بزرگ تمہارے ہی، لیکن تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو، یعنی بس تم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہو تاکہ کوئی ایک لیڈر آئے وہ سب کچھ ٹھیک کر دے، تم کیوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو۔ اسی لیے علامہ اقبال نے دوسرے شعر میں کہا تھا کہ تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، یعنی تم میں وہ چاہت ہی نہیں ہے جنت کی۔ حور سے مراد کیا ہے، حور کہاں ملے گی، جنت میں، تو اصل وہ جنت کی وہ چاہت کو وہ علامہ اقبال وہ درشانا چاہتے ہیں کہ تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، یعنی تم میں کوئی جنت کا چاہنے والا ہی نہیں۔ جلوہ طور، یہ طور کیا ہے، یہ کوہ طور پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، کہ جلوہ طور تو دنیا میں آج بھی موجود ہے لیکن آج کوئی موسیٰ نہیں، کہ جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، تم میں ہی وہ بات نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ تو آج بھی تم سے ہم کلام ہو جائے، رسالت والا ہم کلام کی بات نہیں کر رہا، یہ جو قرآن ہے اس کے ہم کلام کی بات کر رہا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ آج ہم سے ہم کلام نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں، ہم سے ڈائریکٹ بات نہیں کر رہے قرآن کے ذریعے. تو ہم میں ہی کوئی موسیٰ نہیں، ہم ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے مطلب بیٹھے ہیں کہ کوئی مسلم امت میں آئے، کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی مسلموں کو یونائٹ کر دے، پھر سے خلافت قائم ہو جائے. بھائی کر کیا رہے ہو اس کے لیے؟ کچھ نہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. انڈین مسلم کی حالت بڑی بری ہو چکی ہے، روہنگیا مسلم کی حالت بڑی بری ہو چکی ہے. کوئی آ جائے، کوئی صلاح الدین ایوبی پھر سے پیدا ہو جائے، کوئی ابھی 15 اگست پہ اسٹیٹس دیکھے لوگوں کو کہ اے ہندوستان کہ کاش تجھے چلانے والا حضرت عمر جیسا ہوتا. تو بنو نا حضرت عمر، بنتے کیوں نہیں ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ وہ نازل کریں گے حضرت عمر، یا وہ اسی دنیا میں تھے؟ تو بننا ہے آپ کو حضرت عمر، آپ چلائیں، آپ بنے حضرت عمر، آپ چلائیں اس ملک کو حضرت عمر نے جیسے خلافت چلائی ہے، آپ چلائیں اس طریقے پر. یہی تو کام ہے، یہی تو کرنا ہے. اور کرنا کیا ہے اس دنیا میں؟ حضرت عمر کا آپ نے پاسٹ اگر آپ کو پتا ہو نا، حضرت عمر کا پاسٹ اسلام لانے سے پہلے دور جاہلیت میں شراب پیا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے حضرت عمر. روب اور دبدبا رہتا تھا اس میں. لیکن ہدایت آنے کے بعد آپ دیکھ لیں، جب خلیفہ بنے وہ تب آپ ان کے عمل دیکھ لیں. راتوں کو وقت کا خلیفہ، اتنی بڑی ایمپائر کا، پوری دنیا کی سپر پاور کا خلیفہ، پریزیڈنٹ، راتوں کو وہ گشت پر نکل رہا ہے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا. اپنے اوپر ایک بوڑھی خاتون تھی، ان کے پاس راشن نہیں تھا، اور حضرت عمر وہ گشت پہ نکلے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ آخرت میں عمر سے پوچھوں گی، یہ الفاظ کہہ دیتے. حضرت عمر نے سن لیے تھے. تو انہوں نے کہا، حضرت عمر پوچھے کہ بوڑھی اماں آپ عمر کو کیوں آپ مطلب دوست سے رہی ہیں، عمر کو تو پتہ بھی نہیں آپ کی حالت کیا ہے. تو ان بوڑھی اماں نے کہا تھا تو وہ خلیفہ کیوں بنا جب اسے پتہ نہیں میرا حالت کیا ہے. تو حضرت عمر فوراً واپسی گئے اور راشن کی بوری اپنے مطلب کندھوں پہ ڈالی. ان کا غلام تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آقا میں اٹھا لیتا ہوں. تو حضرت عمر کے الفاظ تھے، کیا آخرت میں تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ تو اٹھائے گا آخرت میں میرا بوجھ؟ تو یہ ان کا عدل اور انصاف تھا. تو وہ تمہارے وہ آوا تھے، تمہارے کی بزرگ تھے، لیکن اب تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو. بس کوئی حضرت عمر جیسا آ جائے، صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے. آج کی وہ اسٹیٹس آپ دیکھتے ہوں گے نا کہ آج کل کی عورتوں کی گود میں صلاح الدین ایوبی وہ کیسے مطلب پل سکتے ہیں، کیسے پنپ سکتے ہیں، یہ تو ریل پہ ناچ رہی ہیں. تو بھائی آپ بنو نا دیندار، آپ کرو پرورش، آپ صلاح الدین ایوبی پیدا کرو، آپ حضرت عمر پیدا کرو. یہ ذمہ داری سب کی ہے نا، کسی ایک کی تو نہیں ہے. تو ٹونٹ بازی، ہسٹری پر فخر کرنا یہ ہمیں خوب آتا ہے، لیکن ہمارے عمل زیرو ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صاف کہا ہے کہ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے تھا، جو کچھ تم کماؤ گے وہ ہے تمہارے لیے. اب تم بتانا تم نے کیا کیا ہے. تمہارے بزرگوں نے خلافت قائم کی ہے، دنیا پہ رول کیا ہے، راز کیا ہے، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ جلیل وقوار ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تم سے نہ پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ کیوں ہوئی تھی جبکہ دونوں ہی مسلمان تھے، دونوں ہی صحابی تھے. بھائی ہم سے کیوں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں؟ وہ ان کا معاملہ ہے، ان سے پوچھا جائے گا. ہم سے ہمارے معاملات پوچھے جائیں گے، ہم سے ہمارے معاملات پوچھے جائیں گے. تو ہمیں اپنے عمل کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ جو بات کہی، اور
جو کچھ انہوں نے کمایا ہے وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ یہاں کمائی سے مراد کیا ہے؟ پیسہ ہے کہ انہوں نے جو پیسہ کمایا وہ ان کے لیے تھا، تم جو پیسہ کماؤ گے وہ تمہارے لیے نہیں، بلکہ امال مراد ہے۔ جو عمل انہوں نے کمائے وہ ان کے لیے ہے، جو عمل اب تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ اور آج کے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بڑی ہی جنگ چھڑی پڑی ہے جو بزرگوں کی وہ غلط عبارتیں ہیں۔ بھائی آپ بریلوی ہیں، آپ کے بزرگوں نے تو یہ لکھ دیا، فتاوی شریف میں یہ لکھا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، آپ کے بزرگ تو کلمہ پڑھاتے ہیں، تو اسی پہ لڑائی ہے تو اس لیے تم بھی کافر۔ بھائی آپ کے جو دیوبند کے بزرگ ہیں انہوں نے اپنی اپنی وہ کتاب میں اتنا غلط غلط لکھا ہے، اس لیے وہ کافر، تم ان کا ڈیفینڈ کر رہے ہو، تم بھی کافر۔ تو یہ آج کے جو فرقے ہیں نا، یہ بھی اسی بنیاد پر ہیں کہ بھائی فلاں بزرگ یہ لکھ گئے، بھائی لکھ گئے ہوں گے، ہمیں کیا کرنا؟ دیوبند کب بنا؟ کب بنا دیوبند؟ 150 سال پہلے، 200 سال پہلے۔ بریلی میں اعلی حضرت وہ کب آئے؟ 100 سال پہلے۔ اس سے پہلے اسلام نہیں تھا؟ اس سے پہلے تھا اسلام۔ تو دیوبند کی دیوبندی اور جو بریلوی دو فرقے جو وجود میں آئے، یہ تو شہروں کے نام پر ہیں، یہ تو دو شہروں کے نام ہیں۔ ایک دیوبند ہے تو جو وہاں سے نکلا وہ دیوبندی فرقے کا نام پڑ گیا، ایک بریلی مطلب ہے ہمارے گھر کے پاس ہی ہے بریلی، اور جو مطلب کہ وہاں کے جو ماننے والے تھے ان کا نام بریلوی پڑ گیا۔ بھائی دو شہروں کے نام پہ آپ نے اپنے فرقوں کے نام رکھ لیے، کتنی بڑی آپ نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اور جو بزرگوں کی جو غلط عبارتیں ہیں نا، بھائی چھوڑو یار، ان کو کچھ بھی لکھ گئے، وہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں، تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ کیا پتا انہوں نے نہیں لکھا ہو، بعد میں لوگوں نے ایڈ کر دیا ہو۔ اگر انہوں نے لکھا بھی تھا تو کیا نیت تھی، کیا انٹینشن تھا؟ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ تم ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیوں کر رہے ہو ان کی بیس پہ کہ اشرف علی تھانوی نے یہ لکھ دیا، وہ گنگوئی صاحب نے یہ لکھ دیا، اعلی حضرت صاحب نے یہ لکھ دیا، یہ اسلام سے باہر ہیں؟ بھائی تم نے سب کو ہی باہر کر دیا۔ کیا نیت ہے ان کی، کیوں لکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خود جواب دیں۔ ان کی کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھے گا کہ اشرف علی تھانوی نے یہ لکھا تھا تو کیوں لکھا تھا، اعلی حضرت نے یہ لکھا تھا تو کیوں لکھا تھا؟ مجھ سے پوچھے گا؟ مجھ سے میرے بارے میں پوچھے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ان سے ان کے بارے میں پوچھے گا۔ میرا رب نہ بھولتا ہے نہ چوکتا ہے، اسے بھول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ بھولے گا نہیں جس نے جو بھی عمل کیا ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی اللہ تعالیٰ وہ بھی ظاہر کر دے گا، رائی کے دانے کے برابر اگر کسی نے بدی کی ہوگی، برائی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ظاہر کر دے گا۔ تو میرا رب تو بڑا انصاف کرنے والا ہے، تو مجھے فکر کیا کرنی کہ فلاں شخص سے لکھ گئے، فلاں شخص سے لکھ گئے، میں ان کی بیس پہ میں آج کیوں لڑوں؟ تو اس آیت سے ہمیں یہی نصیحت ملتی ہے کہ جو پرانے بزرگ ہیں نا، انہوں نے کچھ بھی لکھا ہو، چاہے غلط لکھا ہو اچھا لکھا ہو، وہ اپنے عمل کے ذمہ دار خود ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا اس دنیا میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 135 میں، یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو سیدھا راستہ پالو گے، اور عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یعنی یہودیوں کا یہ کلیم تھا کہ یہودی ہو جاؤ تو سیدھا راستہ پالو گے، عیسائیوں کا یہ کلیم تھا عیسائی ہو جاؤ گے تو ہدایت مل جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تم دونوں کے کلیم ہی غلط ہیں، غلط ہو دونوں، نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، ابراہیم کے طریقے پر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو وہ یہودیت ہے اور یہ جو عیسائیت ہے، یہ تو دونوں بعد کی پیداوار ہیں، یعنی یہ تو بعد میں وجود میں آئی ہے نا، یہ شروع میں تو نہیں تھی۔ یہودی جو ریلیجن آج جو پایا جاتا ہے یہ کب ہوا؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 300-400 سال پہلے یہ وہ یہودیت وجود میں آئی۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام تھا یہودا، اس بیٹے کے نام پر یہ پورا ان کا جو مذہب بنائے یہودیت انہوں نے رکھ دیا، یہودی۔
यहूदा नाम था एक बेटे का, याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में से, तो उनके नाम पर ये पड़ा। आप ये देखें कैसे कैसे नाम बनते हैं। जैसे दो शहरों के नाम पे फिरकों के नाम रख दिए, भाई मैं देवबंदी हूं, मैं बरेलवी हूं, तो क्या करें। एक शख्स मुझसे बोल रहा है मैं बरेलवी हूं, मैंने कहा दिखा आधार कार्ड, आधार कार्ड में तो काशीपुर लिखा है, भाई बरेलवी कैसे हो गया तू, आधार कार्ड में काशीपुर लिखा है तेरे, तू बोल रहा है मैं बरेलवी हूँ, मैं तो नहीं मान रहा तू बरेलवी। तो ऐसे ही जो यहूदी जो नाम पड़ा है ना, वो याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम यहूदा था, उनके नाम पर इनका नाम पड़ा यहूदी। ईसाई जो मजहब है वो भी एक सेंट पॉल आया था, उसने इसमें अकाइद जो घुसाड़े हैं कि वो ट्रिनिटी का, उसने इतना कंफ्यूज कर दिया ईसाइयत को कि खुदा एक भी है, खुदा तीन भी है, ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट ला दिया कि खुदा का बेटा है रूहुल कुद्दुस यानी जिब्रील भी खुदा है, खुदा का बेटा भी है, खुदा की बीवी भी है। वो खुद कंफ्यूज हो गया मैं कहना क्या चाहता हूँ, जो वो मीम चलता है ना, अरे कहना क्या चाहते हो समझ में नहीं आ रहा। तो आज तक ईसाई उसी को डिफेंड करने में लगे पड़े हैं, उन्हें खुद पता नहीं चल रहा है कि भाई इस चीज को प्रूफ कैसे करें। वो ये कहते हैं तौहीद परस्त भी है, हाँ खुदा तीन है, खुदा एक है। भाई एक तीन कैसे हो सकता है, इतना कॉमन सेंस तो हर किसी के पास है। नहीं तीन मिलकर एक बनता है, अच्छा तीन मिलकर एक बनेगा, खुद कंफ्यूज है कि करना क्या है। तो असल में इनका क्लेम ये था कि यहूदी, वो यहूदियों का क्लेम ये था कि यहूदी हो जाओ तो सीधा रास्ता पालोगे, ईसाइयों का क्लेम ये था कि ईसाई हो जाओ तो सीधा रास्ता पालोगे। अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि यहूदियत और ईसाइयत ये तो बाद की पैदाइश है, ये तो बाद में मतलब कि तुमने इनमें अकाइद बिगाड़ कर ये बनाई है, असल चीज ये है, इसलिए तुम्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पर तुम आ जाओ। यानी फिर हम शुरू पर चलते हैं ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे, मुस्लिम, तो तुम सबके सब मुस्लिम हो जाओ, तुम सबके सब मुस्लिम हो जाओ। और यहूदी और ईसाई जो थे ये शिर्क में मुब्तला हो गए थे, और जबकि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा इब्राहिम मुशरिकों में से ना था, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम सच्चे मुवाहिद थे, वो तौहीद परस्त थे, वो मुशरिकों में से नहीं थे। लेकिन तुमने अपने मजहब में शिर्क को इन्वॉल्व किया, यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा करार दिया, ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा करार दिया। तो शिर्क तो इन्होंने खुद दाखिल किया है, जबकि इब्राहिम मुशरिकों में से ना था, इब्राहिम मुशरिकों में से ना कि नहीं था, वो की तौहीद परस्त है। और ये जो क्लेम यहाँ पे अल्लाह ताला ने यहूदी और ईसाइयों के ताल्लुक से बताया है, यही क्लेम आज हमारे दरमियान भी हमें देखने को मिलता है, या सुन्नी हो, देवबंदी बरेलवी हो, अहले हदीस हो, ये सब क्या है, ये बात की पैदाइश है। इनसे पहले क्या है, इनसे पहले क्या था, शिया और सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट कब हुआ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से 50 61 हिजरी में हुआ था ना, हाँ वाक़या करबला 61 हिजरी में हुआ था, और 8-9 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ फरमा गए थे। तो मतलब अल्लाह के रसूल के जाने के बाद 52 साल बाद ये शिया सुन्नी की ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। उससे पहले क्या थे, उससे पहले के लोग कौन थे, मुस्लिम थे। ये अहले हदीस वो कब वजूद में आए, ये तो बड़ा अभी हाल, ये तो हाल फिलहाल का ही फिरका है अहले हदीस। बरेलवी कब आए, 100 साल पहले, देवबंदी कब आए, 150 साल पहले। इनसे पहले लोगों की निजात कैसे हो रही थी। और इन सब का क्लेम क्या है पता है आपको, शिया कहते हैं कि तुम शिया हो जाओ तो हिदायत पालोगे, सुन्नी कहते हैं तुम सुन्नी हो जाओ तो हिदायत पालोगे, बरेलवी ये कहेंगे कि तुम बरेलवी हो जाओगे तो सीधे रास्ते पे आ जाओगे, ये जन्नती फिरका हमारा ही है। देवबंदी ये कहते हैं कि अगर तुम देवबंदी हो जाओगे तो सीधे रास्ता आप पालोगे। तो अल्लाह ताला ने जैसे यहूदियों को जवाब दिया था ना, तो इन सबको भी यही वो जवाब है कि नहीं, बल्कि सबको छोड़कर इब्राहिम का तरीका इख्तियार करो, इब्राहिम मुशरिकों में से ना था। तो हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक तो हमसे तो वो काफी की दूर होगा, लेकिन हम भी ये बात बोल सकते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पर हम मतलब इख्तियार करें, या हम कहें कि ये शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी ये तो सब बात की पैदाइश है, बल्कि इन सब को छोड़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इख्तियार कर लो, और वो किसी फिरके से नहीं थे,
صحابہ اکرام کی جماعت کسی فرقے سے نہیں تھی۔ آپ مجھے بتائیے کہ صحابہ اکرام کی جماعت، اللہ کے رسول کی جماعت خود کو کیا کہتے تھے؟ کیا مسلم کے علاوہ وہ کچھ اور کہتے تھے خود کو؟ کہ بھائی فرقہ تو بتانا ہی پڑے گا، وہ کہیں کچھ نام تو لینا ہی پڑے گا، تو بتا دیں، آپ بتا دیں کہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے کہا ہو کہ میں یہ ہوں، ہمارا فرقہ وہی فرقہ ہو جائے گا۔ انہوں نے تو خود کو مسلم کہا، تو ہم بھی خود کو مسلم کہیں گے۔ آپ کتنا بھی ہمارے سامنے رو لیں، گا لیں، کتنا بھی ماتم کر لیں، ہم اپنے پوائنٹ ہٹنے والے نہیں ہیں۔ وہ مسلم تھے تو ہم بھی مسلم ہیں۔ آپ مجھے بتا دیں، کیا وہ شیعہ تھے؟ کیا وہ سنی تھے؟ کیا وہ بریلوی تھے؟ کیا دیوبندی تھے؟ کیا اہل حدیث تھے؟ وہ تھے کیا؟ وہ مسلم تھے۔ تو ہمیں بھی مسلم ہونے کا ہی ہمیں ہونا چاہیے۔ اور فرقوں پہ تو اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے فرقوں کے بارے میں، فرقوں کی مذمت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں کہا ہے، آیت نمبر 136، مسلمانوں وہ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف اتری ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور یعقوب کی اولاد کی طرف اتری تھی، اور موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے بیچ کوئی فرق نہیں کرتے، ہم کون ہیں؟ اللہ کے مسلم ہیں۔ تو یہ آیت تھوڑی تفصیل طلب ہے، کیونکہ اس میں وہ تمام انبیاء کا جو انبیاء ہیں ان کا ذکر ہے۔ اور انشاءاللہ اس آیت کو، آیت نمبر 136 سے ہم اگلے ہفتے اس کو کنٹینیو کریں گے، منڈے سے۔ ابھی آیت نمبر 135 تک ہی ہم رکھتے ہیں اس کو۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ہم سے جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں معاف کرے، اس کو ہمارے دلوں سے ہی مٹا دے، اور ان آیتوں کے صحیح مفہوم کو ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ راسخ کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آج کا ہمارا مطالعہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہی کمپلیٹ ہوتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں، اور ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے کہ قرآن کی آیتوں کے جو آج ہم نے مفہوم سمجھا ہے، ان مطالعہ جو آیتوں کا مطالعہ کیا ہے، ان آیت کو صرف ہم سن کر ہی آگے نہ بڑھ جائیں، بلکہ ان کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی بھی کتاب ہے، اور اس پر عمل کرنا اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو آج کی تلاوت کے لیے میں سمیرہ بنت اکرم کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور آپ سبھی لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ پلیز پابندی سے ضرور کلاسز کو جوائن کریں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں دوبارہ قرآن کریم کی ان آیتوں کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور قرآن سے اپنا تعلق ہمیشہ قائم رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔